السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ تیسرا دن یا تیسرا ہفتہ زیادہ مناسب ہے۔ موضوع جیسا کہ مبشر بھائی نے کہا کہ ہم اسلام اور سیاست کے موضوع پر یہاں آپ لوگوں سے تیسری مرتبہ مخاطب ہو رہے ہیں۔ اسے ایک کلاس کی صورت میں رکھا گیا ہے، ایک کتاب کا آپ نے تعین کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے زیادہ تر مطالب سے آپ آگاہ ہو سکیں، اور جیسا کہ اس کورس کا ہدف انہوں نے بتایا کہ مستقبل انشاءاللہ اسی کورس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم اپنی اچھی پرفارمنس کے لیے، اپنے ادارے کی، اپنے اس گروہ کی، اپنے اس تنظیم کی، اپنے اس کام کے بہتر انشاءاللہ پرفارمنس کے لیے چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کلاسز مسلسل برقرار کریں۔ میں نے اس کتاب کا بتایا تھا کہ جیسے کہ مطالعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ یہ اس معاشرے کے لیے لکھی گئی تھی کہ جس میں پہلے سے بہت ساری باتیں، ایک ایرانی معاشرے میں پہلے سے بہت ساری باتیں لوگوں کو معلوم ہیں، ان کے سلیبس کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں ان تمام تعریفوں کو جن تعریفوں پہ یہاں بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی، بہت تیزی سے گزر گئے، ہمیں ان پر توجہ دینی ہوگی، ہمیں ان مطالب پر خاص بات کرنی ہوگی، ہمیں شاید بہت تیز نہیں، بہت آہستہ آہستہ اس کے مطالب کو اور کھول کے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فکری بحث ہوتی ہے یہ ویسے ہی ایک خشک بحث ہوتی ہے، اس کو تر کرنا، اس کو اتنا جاذب یا اتنا با اثر بنانا کہ آپ بوریت کا شکار بھی نہ ہوں، اس کے لیے بھی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو واقعات باہر سے بھی اگر لائے جا سکیں اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے، تو اپنے اس فکری بحث میں اس کو اضافہ کریں۔ اور جو بات ہم کر چکے ہوتے ہیں، جو بات پہلے کی جا چکی ہوتی ہے، میری خواہش تو یہ ہوگی کہ ہماری جو اگلی بنیاد پڑے، اگلی اینٹ رکھی جائے، وہ اپنی گزشتہ بات کے اوپر رکھی جائے کہ جو بات ہم کر چکے ہیں۔ لیکن بہرحال ہر دفعہ نئے چہرے دیکھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں پچھلی والی بات جو ہے وہ جو لوگ تھے وہ کہاں گئے، جو نئے لوگ اب آ گئے ان کو پھر کہاں سے بات شروع کریں، کون سی بات شروع کریں۔ تو یہ ایک مسئلہ جو ہے نا یہ ہمیشہ شاید رہے گا، اس لیے بہت مختصر ہی صحیح گزشتہ بات کو ہلکا سا ذکر کرتے ہوئے اور ہم نئی بات پر انشاءاللہ آ جائیں گے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، بات جب ہم نے شروع کی اسلام کے اوپر تو کہا کہ خمینی بت شکن فرماتے تھے کہ اس کے تو احکام کو دیکھ کے، اس کی تو فقہ کو دیکھ کے، اس کی تو اجتماعی کاموں کو دیکھ کے، یعنی خود اسلام کو اس کے حقیقی صورت اور حقیقی شکل میں دیکھ کے یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا نفاذ بغیر کسی طاقت کے ہو سکتا ہے، بغیر اپنے ہاتھ میں حکومت لیے، قدرت لیے اس کا نفاذ ہو سکتا ہے، اور اس پر کوئی قرآنی یا حدیث کی دلیل نہیں چاہیے، یعنی عقل کافی ہے۔ یہ خمینی بت شکن جیسی شخصیت نے اسلام کا تعارف کرواتے ہوئے بات کہی ہے۔ تو یہ عبث ہے کہ اسلام میں سیاست ہے یا نہیں، خمینی کے نزدیک یہ باتیں بڑی عبث ہیں۔ خمینی بت شکن کے نزدیک ایک جملہ عجیب سا ہے، حکومت اسلامی کتاب آغاز، اس کتاب کے آغاز کو دیکھیں، ابتدائی چند لائنوں میں امام نے یہ بات فرمائی ہے کہ خود اس موضوع کا تصور اس کی تصدیق ہے۔ اس پہ بڑے درس ہوئے، اس پہ بڑے لیکچر ہوئے ہیں، یہ جملہ تو بڑا عجیب سا لگا کہ اس کا تصور اس کی تصدیق ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ خالی ذہن میں آ جانا، دلائل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل تو اس پر چاہیے ہوتی ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے بات، جو آپ کے لیے مشکل یا مبہم ہو۔ یہ اتنا اظہر من الشمس ہے موضوع اسلام میں سیاست، اسلام میں حکومت، کہ خمینی فرماتے ہیں کہ تصدیق کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف ذہنی تصور ہی کافی ہے، صاحب عقل ہو اور عام اور سادہ عقل رکھتا ہو، گہری عقل کی ضرورت، گہرے تفکر کی ضرورت نہیں ہے، سادہ عقل رکھتا ہوں اس کے لیے بھی یہ اظہر من الشمس ہے۔ خمینی بت شکن کا اسلام کے بارے میں نظریہ ہے، یہ ہم پہلے کر چکے بات۔ اب آ جائیں سیاست۔ اگر سیاست نظم و ضبط دینا ہے، نظم و نسق دینا ہے، اجتماعی امور کو چلانا ہے، لوگوں کے ہر طرح کے مسائل، ان کے اجتماعی مسائل، ان کے عدالت کے مسائل اگر اٹھتے ہوں، ان کے اقتصادی مسائل،
ان کے قانونی مسائل، اگر ان کے حل کا نام ہے حکومت یا سیاست، دوسرے لفظوں میں سیاست، تو یہ قرآن کے احکام سے پتہ چلتا ہے، احکامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدیہی سی بات ہے کہ اسلام ان تمام چیزوں پہ توجہ دے گا. اس لیے سیاست ایک اسلامی موضوع ہے، نہ کہ اسلام کے باہر کا. دشمن نے کہا کہ سیاست تو گندے لوگوں کا کام ہے. خمینی بت شکن نے فرمایا کہ گندے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ اسلام کا کام ہے. اگر کسی گھر میں گندگی آ جائے تو آدمی گھر چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ گندگی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. یہ خمینی بت شکن کا معروف جملہ ہے جو شاہ کو کہا تھا، اور وہیں سے شاہ کے بھیجے ہوئے ایلچیوں کا احساس ہو گیا تھا کہ خمینی شاہ کو ایران سے نکالے بغیر سکون کا سانس لیں گے نہیں. طے کر لیا ہے کہ گندگی باہر جائے گی، نہ کہ ہم سیاست چھوڑ کے چلے جائیں گے. ان دو موضوعات پر ہم بات کر چکے. آگے بڑھتے ہیں. حکومت کا کیا کریں بھائی؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا اسلام اجتماعی احکامات رکھتا ہے. سمجھ میں آ گیا کہ سیاست اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اہم رکن ہے. میں نے ایک بات جو پچھلے 2 درسوں سے دہرا رہا ہوں اور آج بھی کہوں گا، بہت امپورٹنٹ ہے. تنظیمی ساتھی ہیں، تکرار کرتا رہوں گا، چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے، چاہے 500 مرتبہ اس کی تکرار ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے. اسے خمینی بت شکن نے دہرایا، کئی مرتبہ اپنے فرامین میں دہرایا. بات ہے، بتا چکا ہوں آپ کو، آیت اللہ مدرس کی. آیت اللہ مدرس اس بات کو خمینی نے دہرایا، اور خمینی بت شکن کے بعد اس کو شہید عارف حسینی نے دہرایا اس آپ کے اس ملک میں. اس لیے میں اس کی بار بار تکرار کرتا ہوں کہ دیانت ما عین سیاست ما است، سیاست ما عین دیانت ما است. یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا بنیادی نظریہ ہے. ایک قدم اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ ہمارا دین ہماری سیاست ہے اور ہماری سیاست ہمارا دین ہے. اس جملے کو جب آیت اللہ مدرس نے کہا تھا لوگ اتنا نہیں سمجھے تھے. خمینی نے کہا پھر سمجھ میں آیا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر دیندار ہیں تو ہم سیاست دان ہیں، اور اگر ہم سیاست دان ہیں تو ہم دیندار ہیں. نہ یہ کہ ہم کہیں کہ بھائی ابھی اس کے سیاسی استفادہ کرنا ہے اس بندے سے، کیونکہ ابھی سیاست اس کو بہت اچھی آتی ہے، اس استفادہ کر لو، اس کو قریب لے آؤ، چاہے اس کا دین جیسا بھی ہو. یہ کسی اسلامی تنظیم کے لیے قابل قبول نہیں. دھوکہ ہے، فراڈ ہے، غلط قدم ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں. ہمارا سیاستدان اگر اچھا دیندار ہے تو ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور ہمارے دیندار اگر اچھے سیاستدان ہیں تو ہمارے لیے قابل قبول ہے. یہ دو چیزیں جدا جدا نہیں ہیں. واضح شہید کے پیغامات اسلوب سیاست، شہید کی کتاب کے کئی لیکچرز کے اندر آپ کو یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ مل جائے گی. اور وہ ہمیشہ سے ان کے زمانے میں یہ آفر کرتے رہے کہ سر ضروری نہیں ہے کہ تنظیم جن سیاسی شخصیات کی پرورش کرے آپ ان کو عہدے بانٹیں، بلکہ ہم معاشرے میں دیکھیں اچھے سیاستدان ہیں، دیندار نہیں ہیں، آپ ان کو نزدیک کریں، ان پر کام کریں، ان کو یوں کر لیں. شہید کبھی اس بات کے قائل نہیں ہوئے. شہید نے کہا یہ سب باتیں مت کرو، سب آزمائی ہوئی باتیں، تاریخ میں ثبت باتیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اپنے لوگ دیندار لوگوں کی پرورش کرو، انہی کو سیاست سمجھاؤ، انہی کو معاشرے میں اتارو. نہ یہ کہ باہر کے لوگوں پر آپ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کام کر لیں گے، ان کی سیاست بہت مضبوط، ان سے استفادہ کریں. بالکل ایسا نہیں ہوتا. ہوتا ہے شاذ و ناز، شاید کہیں کسی ایک جگہ پر ہوتا ہے، لیکن اسے قانون نہیں بنا سکتے، اسے اصول نہیں بنا سکتے، اس بنیاد پر بڑے بڑے قیمتی فیصلے نہیں کر سکتے. شہید کے جملے، یہ ساری باتیں تقریباً ہماری گزشتہ باتوں میں خلاصہ رہیں. اسلام پر بحث ختم، سیاست پر بحث ختم. یعنی اب اس کے وجود پر، اس کی حقیقت پر، اس کے فلسفے پر بحث نہیں کریں گے. اب اس کا انڈرسٹوڈ سمجھنے کے بعد، اجتماعی احکام کا نام ہے اسلام. سارے وہ اجتماعی امور رکھتا ہے کہ جن کے لیے ضروری ہے کوئی نظام بنایا جائے. سیاست ہم نے ترجمہ کر دیا لغوی بھی اور اصطلاحی بھی کہ نظم، منظم کرنے کا نام ہے، منظم کرنے کا نام ہے. ائمہ اور انبیاء کو ساسات الناس کہا جاتا تھا. یہ لقب ائمہ کا ہے، ساسات الناس یعنی لوگوں کے امور کو منظم کرنے والے. اور یہ ہم سیاست کا مفہوم لیتے ہیں. خوب، رائج ختم ہو گیا. رائج سیاست کیا ہے؟ رائج سیاست طاقت اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، آپ اسے طاقت اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے جو امور آپ انجام دیتے ہیں، آپ اسے سیاست کہتے ہیں. خوب، پہلا وسیلہ اس طاقت کو حاصل کرنے کا پہلا وسیلہ حکومت ہے. خود بخود آپ کی بحث اسلام اور سیاست کے بعد حکومت پر آ جائے گی. حکومت، رائج مفہوم حکومت کا کیا ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے؟ بڑا سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ یہی کچھ قوانین کے مجموعے کی بنیاد پر کوئی ایسا گروہ
کہ جو لوگوں کے امور کو اب چاہے انتخابات کے ذریعے سے چاہے استبداد کے ذریعے سے، انتخابات لفظ جمہوریت آ جاتی ہے، استبداد جسے آپ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے قوانین کا ایک مجموعہ، چاہے قانون انہوں نے استبداد کی بنیاد پہ بنایا ہو چاہے وہ جمہوریت کی بنیاد پہ بنوایا ہو، اور بھی جائیں گے آگے، اس سے بھی برے حالات ہیں۔ اگر اپنے ہاتھ میں کوئی لے لے کمانڈ تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ حکومت ہے، چاہے وہ جمہوری بنیاد انتخابات کی بنیاد ہو چاہے وہ استبداد یعنی ڈکٹیٹرشپ ہو، اگر اور پھر وہ قوانین کی بنیاد پر اس کو چلانے لگیں، اس ملک کو، اس سسٹم کو، لوگوں کو، قانون کو چلانے لگے، ہم کہتے ہیں یہ حکومت ہے۔ سیاست اور اسلام پر ہم نے دلیل دے دی۔ حکومت بھی ہونا کیا لازمی جز ہے؟ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، اسلام ہے اپنا اجتماعی قوانین کے ساتھ ہے، سیاست ہے لازمی جز ہو گیا، ہو گئی بات۔ حکومت بھی ضروری ہے کیا؟ یہ تیسرا موضوع ہے۔ خوب ضروری ہے، ضروری ہے، یعنی اس پر دلائل دوں حدیث اور قرآن سے یا خالی عقل کافی ہے؟ تو ہو گیا، آپ نے کہہ دیا۔ پوچھ رہا ہوں کہ اس پر قرآن اور حدیث کی دلیل ضروری ہے یا خالی عقلی کافی ہے؟ عقل کافی ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے گھر کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑتے، چھوٹا سا گھر۔ آپ چھوٹے سے اسکول کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑتے، چھوٹا سا اسکول۔ 5 آدمی سفر پہ جا رہے ہوں، آپ ایک آدمی کو سوچ رہے ہوتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بھائی کم سے کم یہ ہوگا جو سارے امور دیکھے گا۔ یہ عقلی بحث ہے۔ ہاں، اب فاسق ہو یا مومن ہو۔ یہاں پر مولا کائنات کا جب مبشر نے شروع کیا تھا نہج بلاغہ سے امام کے قول کو پڑھنا، تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں گئے۔ میں امام کے قول کو پڑھتا ہوں۔ یہ کب امام نے کہا؟ جب بات ہو رہی تھی کہ لا حکم الا اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خوارج نے اٹھایا تھا، نعرہ خوارج نے لگایا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حکومت کا حق کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ یہاں پر مولا کائنات نے یہ خطبہ دیا تھا جس کے چند جملے اردو میں: لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، لیکن عربی سے سخت ہے۔ انہو لابد للناس، لابد یعنی یہ بہت ہی تاکید اور بہت ہی کسی چیز پر اصرار کیا جا رہا ہو تو عربی میں لابد کا جملہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لابد یعنی بھائی یہ سب سے اہم، سب سے ضروری بات ہے، لابد۔ مولا کائنات کا جملہ عربی میں زیادہ تاکید پر مبنی ہے کہ لابد من امیر بر او فاجر، چاہے وہ نیک ہو یا فاجر ہو، لیکن امیر کے بغیر نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اس کے بغیر کیا کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر کسی بھی حاکم کے قائل نہ ہو وہاں پر کیا مطلب ہوتا ہے؟ فساد، سیدھا سیدھا فساد۔ ابھی بھی آپ کسی کے ہاتھ میں چھوٹا سا ادارہ بنائیں، میں نے کہا گھر کا سسٹم ہو، تنظیم ہو، اسکول ہو، ادارہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کے ہاتھ میں پورے ایک آدمی کوئی ایسا نہ ہو جس کو آپ کہیں کہ بھائی یہ امور سنبھالے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ حکومت، حکمران جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا نظام یا جس کے سامنے اتنا بڑا نظام، آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت، یہ بغیر حاکم کے یا عوام بغیر حاکم کے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جملہ ہے وہابیوں یعنی استعمال اس کو کیا اس زمانے کے خوارج نے، لیکن امام نے فرمایا تھا، بڑا اچھا جملہ تھا کہ بات صحیح کر رہے ہیں، مطلب غلط لے رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں حکومت اللہ کا حق ہے، حکومت اللہ کا حق ہے، لیکن ہمیں جب ملتی ہے تو خدا ہی، دوسرا مرحلہ ہے کہ خدا ہی ہمارے حوالے کرتا ہے، خدا ہی ہمارے حوالے کرتا ہے، اور آگے بھی ہم خدا ہی کے حکم سے کسی کے حوالے کرتے ہیں۔ اس طرح سے سلسلہ چلتا ہے۔ خوب، وہاں پر جو نہج بلاغہ کا جملہ ہے، لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، خواہ اچھا ہو یا برا، یعنی ایک مدیر کا ہونا ضروری ہے، ایک مینیجر کا ہونا ضروری ہے، ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، ہو نہیں سکتا، اس کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتے، تاکہ مومن اس کے زیر سایہ اپنے کام انجام دے سکیں۔ عجیب، فاجر بھی ہے تو بھی، کہا بھائی فاجر بھی ہے تو بھی کوئی تو سسٹم بنائے گا نا،
مومن بھی اپنے کام انجام دے گا اسی کے انڈر میں دے گا. فاجر حکومت ہے, آیا نہیں ہو رہا ایسا کیا کہ دنیا میں ساری اسلامی حکومتیں, دنیا میں ساری اسلامی حکومتیں نہیں ہیں, لیکن کیا مومن ان حکومتوں میں اپنے کام انجام نہیں دے رہے ہیں. لیکن اگر کوئی نظامی نہ ہو تو نہ اچھا نظام نہ برا, نہ اچھے لوگ کچھ کر سکیں گے نہ برے لوگ کچھ کر سکیں گے. اور کافر اس کے عہد میں لذائذ سے بہرمند ہوگا, چاہے فاسق ہو چاہے فاجر, وہ بھی یعنی زندگی گزارے گا. اللہ تعالیٰ اس نظام حکومت میں ہر چیز کو اس کے آخری حدود تک پہنچا دے گا. اگر مومن کی ہو تو خدا ہر چیز کو اس کے آخری حدود تک پہنچا دے گا. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ صحیح حاکم ہو تو زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے. یہ بات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے, اور پھر آخر میں یعنی خصوصی طور پہ آخر امام زمانہ کے لیے, یعنی آخری امام کے لیے آپ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, امام زمانہ کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انشاءاللہ ان کی حکومت میں زمین اپنے خزانے اگل دے گی. تو بہر آخری حدود تک پہنچا دے گا. 3-4 کام لکھیں اسی جملے میں, امام نے 3-4 کام لکھیں. پہلا کہا حاکم کی وجہ سے مال غنیمت جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حاکم ہوگا, مال غنیمت جمع ہوگا, کسی بھی طریقے سے ہو, جنگ کا سلسلہ ہو, مال جمع ہوگا, خمس کا ہو, زکوٰۃ کا ہو, فدیے پر آئے, جزیہ پر آئے, جیسے بھی آئے, مال غنیمت یعنی جس کو آپ بیت المال کہتے ہیں اس کی ایک شکل سامنے آئے گی. دوسرا کہا دشمن سے لڑا جاتا ہے, کمانڈ ہو تو لڑتے ہیں نا, اپنے ملک کو بچاتے ہیں, اپنی سرزمین کی حفاظت کرتے ہیں, چاہے فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. بڑا اچھا صحیفہ سجادیہ میں, جس کو پھر اہل ثغور کی دعا کے طور پہ اگر آپ کو یاد ہو, سید حسن نصر اللہ نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا جب 2006 کی جنگ ہو رہی تھی تو کہا تھا کہ سب جو ہے وہ اس دعا کو پڑھیں ہمارے لیے. اہل ثغور یعنی سرحدوں کے محافظین. تو ادھر سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ سب ثغور, یہ صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے کہ جو لوگ محاذوں پر یا جو لوگ بارڈرز پر سرزمین کی, ناموس کی, عزت کی, نظام کی, اسلام کی حفاظت کے لیے مامور ہیں, ان کو دعائیں دیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کی مضبوطی, ان کی کامیابی, ان کے استقامت, ان کے لیے دعا کریں, اہل ثغور کے لیے دعا کریں. یعنی جب اچھا اتفاق کی بات ہے, یہ دعا اس وقت کی گئی ہے کہ جب اسلام پر حاکم مذہبی یا اسلامی یا انقلابی نہیں تھا. امام سجاد کی دعا ہے, اہل ثغور کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے کہ سرحدوں کی حفاظت اگر کافر کے زمانے میں بھی ہو رہی ہے تو فائدہ آپ ہی کو ہو رہا ہے. اس لیے امام نے اس زمانے میں بھی یہ دعا کرائی جبکہ اس وقت کا فاسق اور فاجر قسم کا حکمران تھا, اور اہل ثغور کی دعا امام نے کی ہے. اور سید حسن نصر اللہ نے پھر 2006 کی جنگ میں کہا کہ آپ دعا کریں, کیونکہ اگر ہم نے اس بارڈر کے اوپر روک لیا تو ہم نے اصل میں اسرائیل کو تمام اسلام پر مسلط ہونے سے روک لیا. یہ مراد تھی یہاں پر, یعنی یہ بارڈر لبنان کا بارڈر نہیں ہے جس پر ہم اس سے لڑ رہے ہیں, یہ عالم اسلام کا بارڈر ہے. اگر ہم نے اس کو یہیں روک لیا تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا, تم چاہے تم ایران میں ہو, چاہے تم افغانستان میں ہو, چاہے تم پاکستان میں ہو, چاہے تم کہیں پر بھی ہو, اہل ثغور کے لیے دعا. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راستے پرامن رہتے ہیں. تیسری چیز, دشمن سے لڑا جاتا ہے. تیسری چیز کہا راستے پرامن رہتے ہیں, حکومت کے کام بتا رہے ہیں. پھر کہا قوم قوی سے کمزور کا حق دلایا جاتا ہے, قوی سے کمزور کا حق دلایا جاتا ہے. عدالتیں ہوتی ہیں, ناکارہ صحیح آپ ہی کے نظام میں کچھ تو ہے, کہیں تو اپنی بات اٹھائیں, کسی کو ڈرا تو سکتے ہیں, پریشر تو بنتا ہے کہ بھائی عدالت میں لے جائیں گے تمہیں کھینچیں گے, جبکہ نظام نہیں ہے. لیکن اس نظام کا ہونا چاہے فاسقی کے زمانے میں ہو ضروری ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں, اور اگر کہیں مومن کی حکومت ہو تو پھر تو یقینی طور پہ حق ملتا ہے. یہاں تک کہ نیک لوگ خوشحال اور برے لوگ امان پا جاتے ہیں. ختم ہو گئی. اس کتاب کا بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے, میں اس کتاب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, جو آپ سے سوال کی صورت میں نے اٹھایا تھا کہ کیا ہمیں حکومت کو بیان کرنے کے لیے کسی قرآن کی اور حدیث کی دلیل کی ضرورت ہے؟ قرآن اور حدیث کو دلیل کے طور پہ لائیں, کہیں نہیں آئی. یعنی کہیں پر بھی روایت, کہیں پر بھی قرآن نے حکومت کے وجود پر دلائل نہیں دیے, اچھی حکومت کے وجود پہ دلائل دیے کہ بھائی اچھے لوگوں کی ہونی چاہیے, برے لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے. کہ بھائی حکومت پہ کہیں بات نہیں ہوئی ہے. تو بھائی اس لیے بات نہیں ہوئی کہ یہ اتنا سادہ سا مسئلہ ہے, یہ اتنا سادہ سا مسئلہ ہے کہ اس پر کیا بحث کی جائے. بحث پیچیدہ مسائل پہ کی جاتی ہے جن کو عقل قبول نہ کرے, جن کو سمجھانے کے لیے فلسفوں کی ضرورت پڑے, جن کو سمجھانے کے لیے دلائل اور منطق کی ضرورت پڑے, وہاں پر یہ بحثیں ہوتی ہیں.
نہ یہ کہ ہم چھوٹے سے موضوعات کے اوپر بھی آپ سے کہیں اس موضوع پہ کہ جو میں نے کہا کہ خمینی بت شکن کی پہلی کتاب حکومت اسلامی سیاسی موضوع پہ پہلی کتاب، وإلا کتابیں وہ پہلے بھی لکھ چکے تھے، سیاسی موضوعات پر پہلی کتاب سامنے آئی، تقاریر کا مجموعہ، اور اس کے ابتدائی چند لائنوں میں کہ حکومت کا تصور، حاکم کا تصور، اسلامی حکومت کا تصور، اسلامی ولی فقیہ کا تصور، خمینی بت شکن فرماتے ہیں کہ یہ تصور ہی تصدیق ہے۔ میں نے کہا کہ اظہر من الشمس ہے، اگر آج کا دور میں کہیں کہ اس کا تصور ہی اس کی تصدیق ہے، یعنی سوچنا ہی کافی ہے، نہ یہ کہ اس کے اوپر دلائل کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اس کے اوپر منطق کی ضرورت ہے، صرف اس کا تصور لے کر آئیں تو یہ کلیئر ہے بات۔ بہرحال اس کتاب کا جملہ تھا، پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، درود پڑھے محمد والے محمد کا۔ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے مطالعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے ایک دینی فرمان یا حکم کے تحت مسلمانوں کو حکومت کی تشکیل کی دعوت نہیں دی، تشکیل کی دعوت نہیں دی، تشکیل کے بعد کے مسائل، کیونکہ تشکیل تو انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ تو جب بالکل خوارج جیسے لوگ فارغ دین سے جب نعرہ لگائیں کہ لا حکم الا للہ، تو پھر امام کو یہ بات کہنی پڑی کہ بھائی ان کو تو اتنی، ویسے آج کا بھی جو خوارج ہے نا واقعا اتنا ہی فارغ ہے، اتنا ہی فارغ ہے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا جہاد النکاح والے موضوع کو، اور بھی اس لیے کہ آپ تو شاید کم دیکھ رہے ہوں گے، درود پڑھیں محمد والے محمد، یعنی کہہ رہے ہیں کہ پنکھے سے نکل کے آپ لوگ گرمی میں آ جائیں۔ بھائی جن کے ہاتھ میں اس آفس کی حکومت ہے کم سے کم پنکھا ہی لگا دیں، نہیں جس کے ہاتھ میں اس آفس کی حکومت ہے کم سے کم سر ایک پنکھا لگا دیں، یا سر کے اوپر ہمارے ہاں اگر آپ نثار بھائی کو یہاں بٹھائیں گے تو پنکھا لگ جائے گا اگلی دفعہ۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ غلطی ہماری اپنی ہے، پچھلی دفعہ ہم وہیں بیٹھے تھے، دو لیکچرز وہیں بیٹھ کے ہوئے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو آتا تھا نا سب اس کو دیکھتے تھے، میں رہ جاتا تھا خالی۔ تو میں نے کہا بھائی اب میں دیکھا کروں گا، آپ سب مجھے دیکھیں گے، اس لیے میں نے یہاں بیٹھا ہوں، تو بالا سزا تو مجھے ملنی ہے کہ میں نے خود ہی اس کا انتخاب کیا۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں جہاد النکاح، وہ بھی اس لیے ہوا کہ کچھ انٹرویوز میں دیکھ رہا تھا ان خواتین کے کہ جو اب جہاد النکاح سے فارغ ہو کر آئی ہیں، آ رہے ہیں وہ میڈیا پہ سارے دیکھے جا سکتے ہیں، بہت ساری باتیں اٹھائیں چھوڑیں۔ بنیادی سوال جو اس وقت ان کے لیے پریشان کون ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہمارے پیٹ میں یہ کس کا ہے؟ سعودیہ کی خواتین تھیں، مصر کی خواتین، تونس کی خواتین ہیں، مصر کی خواتین۔ بنیادی سوال کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ یعنی حرامی بچوں کی فیکٹری لگا دی، اپنے کاموں کو صحیح کرنے کے لیے حرامی بچوں کی فیکٹری لگا دی۔ شروع میں امام حسین علیہ السلام کے بڑے سخت جملے اس موضوع پہ، اور رسول خدا کے جملے اس موضوع پہ کہ کسی جگہ پر اگر نظام کو، چاہے وہ فاسق ہو یعنی چاہے وہ نظام اچھی بنیادوں پر چاہے بری بنیادوں پر، اگر کوئی اس میں رکھنا ڈال سکتا ہے تو حرامی کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، یہ سب سے زیادہ بیہودہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ فیکٹریاں پہلے سے لگی ہوئی ہیں کہ وجود میں لے کر آ رہے ہیں کہ جن کو نہ منطق نہ دلیل نہ بات نہ کچھ نہیں سمجھ میں آنا، لیکن ابھی یہ کیا کیا اس طرح سے۔ تو واقعی آج کا خوارج بھی اتنا ہی فارغ ہے، آج کا تکفیری بھی اتنا ہی فارغ ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی دلیل دینے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی ان باتوں کو اٹھانے والا نہیں ہے، نہ کوئی مفتی سے پوچھنے والا ہے، نہ کوئی حکومت سے پوچھنے والا ہے، نہ کوئی فوجی کیا کر رہے ہو تم لوگ، کیا اثرات ہوں گے، یعنی دیوانے ہوئے ہیں دنیا کی جس میں سب کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، اتنا اوپن ہو چکا ہے میڈیا، یہ وہ سب، لگتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع انہوں نے ایسے خوارج کا بنا لیا ہے کہ واقعی نہیں، بہت بڑی مشکل ان خوارج کے ذریعے سے۔ بہرحال یہاں کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے موضوع پر حدیث کی اور قرآن کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی دلیل جو ہے وہ بہت ہی عقلی ہے، لیکن پھر بھی عقلی دلیل نہیں دے رہے، سوری آپ کو حدیث قرآن کی دلیل نہیں دے رہے، عقلی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دین کامل جس نے پیدائش سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر بات شروع ہوتی ہے نا آپ کی، یہ الگ بات ہے کہ یہ بھی ایک رائے جملہ ہے، پیدائش سے لے کر، وَإِلَّا اسلام آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا خیال رکھتا ہے، یعنی سارے احکامات ماں کو باپ کو، ابھی آپ کا نطفہ بھی نہیں ٹھہرا ہے بلکہ شادی، یعنی جب وہ کہتے ہیں انتخاب کرنے جا رہے ہو
انتخاب کیسے کرو، کون سی اولاد چاہیے، اس طرح کی، تو انتخاب کس طرح کی ماں کا کرنا ہے. یعنی ہم کہیں کہ پیدائش سے پہلے سے اسلام آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، نہ کہ اسلام کے یا نہ کہ آپ کے وجود میں آنے کے بعد. تو آپ کے وجود میں آنے سے نہیں، بلکہ آپ کے نطفے کو ٹھہرنے سے پہلے ماں کا انتخاب، باپ کا مزاج، پھر وہ نطفہ جن مقدس شبوں میں ٹھہرنا چاہیے، کس طرح کیا کرنا ہے. نہیں، آپ کی پیدائش سے، آپ کے نطفے کی پیدائش سے پہلے اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. خوب، وہ دین کامل جس نے پیدائش سے لے کر وفات تک انسان کی زندگی کی بہت سی جزیات میں ہدایت اور رہنمائی کی ہے، اس نے حکومت اور معاشرے کے نظم و نسق جیسے امور کہ جو انسان کی شخصیت اور سعادت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کے متعلق کچھ نہیں کہا، کسی قسم کا اظہار نظر نہیں کیا. کیسے ہو سکتا ہے جب وہ آپ کے شخصی چھوٹے سے جزوی آپ کی وجود، پیدائش، ان موضوعات پر بات کر رہا ہو، تو وہ اس سے متعلق اس اجتماعی امور میں کیسے ہو سکتا ہے بات نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے قانون نہ دے. اگر نہ دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قانون نہ دے. اور اگر قانون دیا ہے تو پھر اس قانون کے بارے میں، اس کے امپلیمنٹ کے بارے میں، اس کو طاقتور بنانے کے بارے میں، یعنی اس کے واقع عملی نفاذ کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے پھر نظریہ نہ دیا ہو. وہ نظریہ بھی دیا ہے. یعنی یہ ساری باتیں خمینی بت شکن فرما رہے ہیں کہ یہ بھائی اس کا سوچنا ہی اس کی تصدیق بن جاتی ہے، اس کا تصور ہی اس کی تصدیق بن جاتی ہے، اس پر عقلی دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. بہت صحیح. درود پڑھیں محمد والے محمد. الٹ نظریہ کہ جب اسلام کو یا آئسولیٹ کرنے کی بات کریں، دو لفظ استعمال کیے امام نے، صوفیت یا رہبانیت. صوفیت مسلمانوں کا مسئلہ ہے، رہبانیت اوور آل تمام ادیان کا مسئلہ ہے. گوشہ نشین کرنا، اپنے کام سے کام رکھیں. آج کی اصطلاح یورپ جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے بھائی دین تمہارا شخصی مسئلہ ہے، مذہب اور اسلام تمہارا شخصی مسئلہ ہے، تم اور تمہارا خدا. تم اپنی معنویت پہ کام کرو، تم اپنے اخلاق پہ کام کرو، تم اپنے اوپر کام کرو. یعنی دین کو محدود کرتے ہیں. پچھلے زمانے میں صوفیت اور رہبانیت ہے، آج یورپین اصطلاحیں ہیں. لیکن گھما کس کے گرد رہے ہیں؟ پورے اسلام کو ایک شخص کے گرد گھماتے ہیں، اور اس شخص کو اسلام کے گرد گھماتے ہیں. اسے اجتماعی نہیں ہونے دیں گے، اسے باہر نہیں نکلنے دیں گے. خمینی بت شکن نے کہا یہ غلط، یہ وہ توضیح، یہ وہ تشریح، یہ وہ وضاحت، یہ وہ دلیل ہے اسلام کی کہ جسے اسلام کبھی قبول نہیں کرتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ قدم آپ نے باہر نکالا نہیں اور اجتماعی امور سے آپ کا ٹکراؤ ہوا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شخصی زندگی نہیں گزار سکتا. پھر بھی چلیں، چند ادلہ کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم خود دینی احکام پہ نگاہیں دوڑائیں، دینی احکامات پہ. اسے ہم کہتے ہیں، یہ روش ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ حکومت اور سیاست اسلام میں داخل ہے، جزء لا ينفک ہے، جدا کیا نہیں جا سکتا، الگ ہو نہیں سکتے. ایک کیا طریقہ بیان کر رہے ہیں؟ استقرائی کہا. استقرا یعنی خود ہم اسلامی احکامات کے اوپر غور کریں. اسلامی احکامات کی گہرائی، تھوڑی سی بھی گہرائی اگر حاصل کر لیں تو واضح ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھائی ایک اس کی خصوصیت کو دیکھیں، باہر سے بیٹھ کے دین کو دیکھیں. دونوں کی یہ دلہ دیتے ہیں، اچھی ہیں، پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اندرونی کیا ہے؟ پہلے اگر اندرونی کو کھولیں ہم، 3-4 موضوعات میں بیان ہوئے. مالی احکام، اسلام کے مالی احکامات، اسلام کے اجتماعی، اسلام کے عدالتی، اسلام کے دفاعی، اسلام کے مالی، 3-4 لفظ استعمال ہوئے. ان احکامات کو دیکھیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں اسلام نے ایک قانون بنایا خمس ادا کرنے والا، اسلام نے قانون بنایا زکوٰۃ دینے والا، اسلام نے قانون بنایا فدیہ لینے والا، جزیہ لینے والا، کفارے کا ایک نظام رکھا ہے. انہیں ہم کہتے ہیں، سارے مجموعے کو پڑھیں گے تو یہ اسلام کا مالی نظام وجود میں آتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں بیت المال. خمینی بت شکن فرماتے ہیں صرف اس ایک مالی مسائل کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ یا ذہنوں میں تصور ابھی ہمارے یہ ہے کہ جیسے سادات کے مال کو، جسے آپ سہم سادات کہتے ہیں، اسے سادات کے اوپر خرچ کر دیجئے. سہم امام کا تلف یا آج کا مفہوم، آج کا رائج مفہوم یہ ہے کہ جیسے مدارس کے اوپر سہم امام کو خرچ کر دیجئے.
خمینی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک کام ہوگا، لیکن اسلام نے جس طرح سے ہر آدمی سے لینے کا طریقہ کار بتایا ہے، اس سے صرف چھوٹے چھوٹے مدارس، چھوٹے چھوٹے اجتماعات نہیں چلتے۔ خمینی بت شکن فرماتے ہیں کہ اگر سب اس پر عمل کریں تو یہ پوری حکومتیں چلتی ہیں، شک نہیں ہے اس میں کوئی کہ اگر یہ نظام صحیح طرح رائج ہو جائے تو پوری حکومت ڈیپینڈ کرتی ہے ان چیزوں پہ۔ پتہ چلتا ہے مالی امور کی گہرائی میں جانے کے بعد کہ بھائی یہ نظام چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے نہیں بنا۔ دوسرا، استقلال اور دفاع، اسلام کے دفاعی احکامات پڑھیں، جیسے یہ ایک آیت بڑی معروف رہی، وَأَعِدُّوا لَهُمْ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کے لیے تیاری کرو، ما استطاعتم من قوہ، یعنی جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اب یہ اجتماعی قانون ہے، فقہ میں گیا ہے، قرآن سے نکل کے فقہ میں گیا ہے، یہاں پر دفاعی موضوعات پہ انسان کی تیاری کرواتا ہے اسلام۔ دفاعی احکامات کو آپ پڑھیں تو یہ کسی اسکول کے اوپر حملے کو روکنے کے چکر میں، یہ اپنے گھر پر حملہ ہوگا اس کے دفاع کی بات کر رہے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِبَاطِ الْخَيْلِ، عجیب، یعنی اس میں پتہ چلتا ہے رباط الخیل یعنی اپنے اس زمانے کا رباط، اس زمانے کا خیل یعنی گھوڑا، رباط الخیل یعنی تمہارے مضبوط گھوڑے، اس زمانے کی بات نہیں ہے، یعنی اس زمانے میں لفظ گھوڑا ہم نہیں استعمال کریں گے، ہم کہیں گے، کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، وسیلہ ٹینک ہو، وسیلہ توپ ہو، وسیلہ ہیلی کاپٹر ہو، وسیلہ اینٹی ایئر کرافٹ ہو، جو بھی ہو، اس زمانے کا ہتھیار اس کو مضبوط کرو، جس جو ہیبت بٹھاتا ہے، جو استطاعت رکھتے ہو قوت کو جمع کرو۔ اور کہا پہلی آیت یہ ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے استعمال کرو جو اس طاقت کو جتنی تم کر سکتے ہو، جتنا تم میں استطاعت ہے۔ اب یہ دفاعی نظام، یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اپنے گھر اور مدرسہ اور فلاں اور یہ اس کی دفاع کی بات کر رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ کیا استقرائی نظام کیا پیش کر رہے ہیں، پہلے روش دے رہے ہیں آپ کو اسلام کے اندر سے کیسے آپ قوانین اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کا نظام اجتماعی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، حکومتی نظام ہے۔ تیسری دلیل جو امام نے دی ہے وہ حدود و قصاص کا ہے، وہ دیات کا ہے۔ کیا حدود و قصاص، کیا دیات؟ آپ نے کہا چوری ہوئی ہے، اسلامی حکم یہ ہاتھ کاٹ دو، تحقیقات کے بعد، تصدیق کے بعد۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، یعنی خوارج نہیں ہیں آپ خوارج نہیں ہیں، آپ تکفیری نہیں ہیں کہ کسی نے کہا ہے اس نے یہ برا کام کیا ہے، کیونکہ یہ برا کام اس نے کیا ہے، بس بغیر تصدیق، بغیر عدالت، بغیر اسلام، بغیر قانون کو بیچ میں ڈالے ہوئے خود آپ سزا دیں۔ خوارج، یاد رکھیے گا یہ بات، خوارج۔ بحث ہو رہی تھی ٹی وی کے اوپر، شیعہ عالم دین بیٹھے تھے، 4 گواہ کی ضرورت ہے زنا کے ثابت ہونے کے لیے۔ معلوم ہے آپ کو اس ایشو اٹھایا ہے پرویز مشرف، خبیث پرویز مشرف، سارے اسلامی احکامات پر بحث کرواتا تھا وہ ٹیلی ویژن بیٹھا کے، ثابت کرنے کے لیے اس کو ہدف یہ دیا گیا تھا اسلام کا تمسخر، مذاق اڑاؤ اسلام کا۔ دونوں کو یہ کام دیا گیا تھا، ضیاء-ال-حق کو بھی یہ دیا تھا، مشرف کو بھی یہ دیا تھا۔ اس کا انداز مختلف تھا، اس کا انداز، کام دونوں ایک ہی کر رہے تھے۔ وہ اسلام کے نام پہ مذاق اڑا رہا تھا، یہ اسلام کے بغیر اسلامی احکامات کا مذاق اڑاؤ۔ بحث ہو رہی ہے، اتفاق سے ایک محفل میں بھی بیٹھا ہوا تھا، کاظمی صاحب میرے ساتھ تھے، مظہر کاظمی صاحب میرے ساتھ تھے، 2 شیعہ معروف انٹلیکچوئلز، دونوں عالم دین جو ان بحثوں میں شرکت کرتے تھے، اور وہ بحث کر رہے تھے آپس میں بیٹھ کے، کل ٹیلی ویژن کے پروگرام میں جانا ہے، اہل سنت نظریہ آ گیا ہے، دیوبند نظریہ آ گیا ہے، فلاں نظریہ آ گیا ہے، اب کل ہمیں اپنا نظریہ پیش کرنا ہے۔ اور ایک شیعہ انٹلیکچوئل، حوزے کا پڑھا ہوا، قب کا پڑھا ہوا، نالائق آدمی، کہہ رہا ہے کہ کل کیسے دلیل دیں گے، پھنس جائیں گے یار۔ آپس میں بحث ہو رہی ہے، ہم بیٹھے سن رہے ہیں، دونوں علماء کی بحث سن رہے تھے۔ دوسرا والا پھر بھی تعویلیں کر رہا ہے، یار انہوں نے کہا بھائی یہ عقلی بات نہیں ہے یار، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی 4 آدمی کے سامنے زنا کرتا کون ہے؟
ویسے آپ سب بھی انٹلیکچولی ہیں, اسی نظریے پہنچیں گے. کیا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں سے لاؤ گے 4 گواہ؟ اور اگر نہیں لائے, 3 بھی ہو گئے اور 1 نہیں ہوا, تو ان تینوں کو سزا ملے گی. کتنی جلد, یعنی کتنے کوڑے؟ کم سے کم 80 کوڑے. 3 بھی آ گئے اور 1 نہیں آیا تو 4. اب وہ کہہ لیں گے یار وہ کل مذاق اڑائیں گے اسلامی احکامات کا کہ بھائی یہ کیسے ہوتا ہے. تو بہرحال وہاں پر بزرگ صاحب تھے ہمارے, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا بھائی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دینی فلسفے, دینی احکامات کو سمجھے نہیں. یہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ زنا جیسی تہمت کو روکنے کے لیے ہے. بابا اس بات کے لیے تو قانونی طریقے چھوڑو, میڈیکل کو لاؤ. کس نے منع کیا ہے؟ اسلام نے کہا ہے کہ میڈیکل کا استعمال کرو اگر ترقی کر لی ہے. کس نے روکا ہے؟ آپ نے کیوں کہہ دیا کہ صرف یہی طریقہ ہے؟ پھنستے وہاں پر ہو. ایک بات. دوسرا یہ کس کا اخلاقی پہلو ہے کہ اس تہمت کو روکا جائے. اب یہ بات بالکل نئی تھی, میں نے دیکھا بالکل نئی بات تھی 11 12 سال رہنے والے لوگوں کے لیے. خیال کتنا رکھتا ہے اسلام, کس قدر سخت کر دیا, اتنا بڑا گناہ ہے. اور آگے کوئی کہہ رہا ہے ہاں اللہ یہ کہ وہ دونوں ہی آگے کہہ دیں تب سزا مل جائے گی. دونوں آگے کہہ دیں بھائی میں ہوں, میں نے کیا, یہ ہے ان سے کیا, وہ الگ موضوع ہے. لیکن اس طرح کسی پہ تہمت لگانا, اسلام نے کتنی اس کی حفاظت کی ہے. کہا کہ اگر 3 بھی ہو گئے سزا ملے گی تینوں کو, چوتھا کیوں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام اس تہمت کے بازار کو روکنا چاہتا ہے. کتنا خیال رکھتا ہے اسلام کے اجتماعی. اللہ اکبر. یہاں پر آپ بغیر تصدیق, بغیر تحقیق, صرف ایک الزام لگا کے ہاتھ اٹھائیں کسی کے اوپر, اس سے بڑھ کر گناہ کبیرہ کچھ نہیں. یقین کیجئے گناہ کبیرہ, پوچھ کے دیکھیں علماء سے. کوئی بھی الزام لگائیں, کسی طرح سے بات کر دیں, کسی کو بھی کچھ کہہ دیں. ہو یہ تو ایک بات سائڈ تھی. اب یہ حدود و قصاص, واقعی حدود و قصاص واقعی ایک جرم ہے. ہاتھ کاٹنے تصدیق ہو چکی ہے, سارے ثبوت موجود ہیں. اب کرنا ہے یہ کام. اس پاکستان کے اندر عمل کر سکیں گے آپ اس ایک اسلامی حکم کے اوپر؟ کر سکتے ہیں بھائی جان؟ یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے. زنا ثابت ہو گیا, سنگسار کرنا ہے اگر شادی شدہ عورت ہے. سنگسار مطلب سمجھتے سنگسار کا؟ آدھا زمین میں آدھا باہر, پتھر مار کے. کون مارے گا پتھر؟ عادل چاہیے جو کبھی بھی اس گناہ میں نہ پڑا ہو, نہ پڑھنے کا سوچتا ہو. پتھر بھی وہ مارے گا, یہ نہیں کہ ہم سب پہنچ گئے چلو مارو. عمل ہوگا اس کے اوپر؟ کسی اسلامی دنیا اتنی بڑی, کسی ایک ملک پر عمل ہوگا اس میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ اسلامی حکومت نہ ہو. حکومت یعنی جب تک طاقت نہ ہو, طاقت جب تک سیاست آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, جب تک احکام اسلامی فقہ, اسلامی شریعت آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, نہیں ہوتا اس پر عمل. یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی اگر خود احکامات دین کے دیکھو گے تو ہر چیز دلیل دے گی, رہنمائی کرے گی تمہارے کہ بابا بغیر حکومت کے, بغیر سیاست اور بغیر طاقت کے, بغیر اپنے ہاتھ میں لیے کچھ نہیں کر سکتے, ایک قدم نہیں آگے بڑھ سکتے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ ہے اندرونی جو ہم نے کہا کہ خود استقرائی طریقہ ہے. دوسری دلیل کیا دی ہے انہوں نے؟ بیرونی. وہ کیا ہے؟ وہ دلیل دی ہے انہوں نے, کہاں چلے گئے طرف؟ درود پڑھے محمد والے محمد پہ. بارے میں چاہ رہا تھا کہ اسی کے الفاظ پڑھوں, لیکن وہ ابھی کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں. وہ کیا بیان کیا انہوں نے؟ دوسرا طریقہ وہی تھا کہ جب آپ نے کہا اسلام آخری دین ہے, اسلام آخری دین ہے, جب آپ نے کہا یہ اللہ کی کتاب آخری کتاب ہے, جب آپ نے کہا کہ یہ نبی آپ کا آخری نبی ہے, تو بابا یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کوئی دوسرا نظام نہیں بننا, کوئی دوسرا شریعت لے کر آنے والا نہیں رہا, کوئی دوسری شریعت نہیں آنی. ثابت ہو رہا ہے کہ بھائی یہی اسلام
یہی آخری قرآن یعنی کتاب، اور یہی نبی، اور اس کے بعد اس کے پیروکار، یا جن کو ہم ان کا نائب کہتے ہیں، جنہیں ہم نائب امام کے عنوان سے جانتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا نبی کا نائب ہوتا ہے، وہ ائمہ کا نائب ہوتا ہے، اس زمانے میں نبی تھے۔ خود یہ دلیل کافی ہے کہ یہ اسلام اپنے اندرونی، جہاں اپنے اندرونی احکامات سارے اس طرح کے رکھتا ہے کہ سیاست پر، حکومت پر، طاقت کے پکڑنے پر دلیل دیتے ہیں، وہاں اس کا آخری ہونا، آخری نبی کے ساتھ ہونا، آخری کتاب کے ساتھ ہونا، یعنی آخری شریعت، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بھائی اس پیدا ہونے والے انسان کہ جس کے مرنے تک کے تمام احکامات اس کے اندر موجود ہیں، یہ دلیل بنتی ہے کہ یہی اسلام آخری نظام ہے۔ اگر کہوں ہدایت تو یہ وسیع معنی ہے، حکومت اس میں شامل ہے، سیاست اس میں شامل ہے، عدالت اس میں شامل ہے، اجتماعیت اس میں شامل ہے، تعلیم اس میں شامل ہے۔ یہ ہدایت کا آخری نظام ہے، اور اپنے ہاتھ میں طاقت لیے بغیر، اپنی قدرت کے بغیر، اپنی طاقت کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے احکامات نافذ ہوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ باہر کی دلیل ہے۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ 15 منٹ ختم ہونے میں۔ دینی حکومت کی تعریف پر آ گئے، اگلا سبق شروع ہو گیا۔ غیر دینی حکومت، یعنی جب تک حکومت دینی نہیں ہے، کتنی طرح کی حکومتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک تقسیم انہوں نے کی ہے، کیونکہ آپ کا بہرحال کتاب میں، کورس میں کتاب شامل ہے، اس لیے زیادہ تر عبارتیں اسی سے استفادہ کرتے ہوئے کہا استبدادی، غیر استبدادی۔ استبدادی بتا چکا ہوں، ڈکٹیٹرشپ کو کہتے ہیں۔ جمہوری، غیر جمہوری، خواہ لفظ جمہوری بھی کہتے تو کافی تھا۔ استعمار و استعمار کا شکار، دونوں طرح کی حکومت ہو سکتی ہے نا، خود استعمار ہو اور ایک خود استثمار ہو، یعنی مسلسل استثمار کر رہا ہو، یعنی آپ کو لوٹ رہا ہو۔ سوشلسٹ، سوشلسٹ ترقی یافتہ، پسماندہ حکومتوں کا نام دے رہے ہیں۔ اور اگر کہا سب کو جمع کریں تو کہہ سکتے ہیں دینی اور سیکولر، یہ بھی ایک حکومت کی تقسیم یا تعریف ہو سکتی ہے۔ کہا کہ یہ اگر ان کی تعریفوں کے بجائے ہم صرف اتنا، کیونکہ اب دینی حکومت کو انشاءاللہ کھولنا شروع کریں گے تو پھر یہ ساری موضوعات پہ آ جائیں گے، بھائی استبداد کے ہم کیوں مخالف ہیں، رائج جمہوریت کے ہم کیوں مخالف ہیں، رائج جمہوریت کے، نہ کہ حقیقت جمہوریت کے، نہ کہ اصل جمہوریت کے، رائج ڈیموکریسی کے، کہ جو تم نے تعریف کی ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم جمہوری نظام کے مخالف نہیں ہیں، بس ہم اس کے ساتھ ایک اضافہ کرتے ہیں، اور وہ ہے اسلامی جمہوریت۔ تم بھی اب ایسے خالی ڈیموکریسی کے قائل نہیں ہو بھائی کہ ہم پہ بڑا روپ ڈالتے ہو کہ جمہوریت چاہتے ہو، لیکن جب کہتے ہیں واقعی خالص جمہوریت چاہتے ہو، کہتے ہیں نہیں، ہم لبرل ڈیموکریسی چاہتے ہیں۔ تم بھی ایک ہدف، یعنی ایک پارٹ لبرل رکھتے ہو، دوسرا ڈیموکریسی رکھتے ہو۔ ہم جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریت، دینی حکومت، ہمارے یہاں ایک ہی بات ہے، دینی حکومت، اسلامی جمہوریت۔ خمینی بہت شکن فرماتے ہیں کہ اگر جمہوریت نہ بھی لائیں تب بھی ہماری حکومت جمہوری ہے، ہم جمہوریت نہ بھی لائیں تب بھی ہماری حکومت جمہوری ہے، اور تم جمہوریت کو جس انداز میں بھی لے کے آؤ تو تمہاری حکومت غیر جمہوری ہے۔ ثابت کر سکتے ہیں ہم۔ بس قانون جمہوری ہونا، قانون جمہوری ہونا، نام جمہوری ہونا دلیل نہیں ہے اس بات پہ کہ حکومت بھی جمہوری ہے۔ ہو دین حکومت کے ساتھ، اسلام جمہوریت کے ساتھ، یہ ہمارے یہاں جڑا ہوا ہے۔ یہ وہی پہلی بات ہے جسے میں نے کہا کہ میں تکرار کرتا رہوں گا کہ دیانت ہی ہماری سیاست ہے، سیاست ہی ہماری دیانت ہے۔ بغیر سیاست، یعنی بغیر دین کے سیاست قبول نہیں، اور بغیر سیاست کے دین قبول نہیں۔ یہ دونوں خیانتیں، معذرت کے ساتھ نہیں بھائی، ایک تو بہت اچھے عالم دین ہیں، سیاسی مسائل میں نہیں پڑھتے، بہت متقی ہیں، سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ بھی منافق ہیں۔ اور جو صرف سیاست کرتے ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی منافق ہے، دونوں منافق ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔
دین سیاست سے، سیاست دین سے. اسی طریقے سے ہماری جمہوریت اسلام سے جڑی ہوئی ہے، ہماری دینی حکومت اسلام سے جڑی ہوئی ہے، الگ نہیں ہو سکتے. ہم جمہوریت کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ جس کے اوپر سگنیچر اسلام کرتا ہے. خمینی بچگن سے کہا گیا کہ تھوڑا سا اضافہ کر لیں، لفظ جمہوریت کو ہٹا کے اسلامی ڈیموکریسی کر دیں، ڈیموکریٹک. امام نے کہا نہیں، جمہوریت. بابا انگلش ترجمہ ہے، نہیں، چاہے انگلش میں ترجمہ کر رہا ہوں، جمہوریت. اچھا ریپبلکن کر دیں. امام نے کہا نہیں، اسلامی جمہوریہ. بڑی کوشش ہوئی کوئی ایک اضافہ ہو جائے، ایک. یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. وہ اضافہ دنیا نے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا ہے. وہ پورا کلچر ہوتا ہے، وہ پورا سسٹم ہوتا ہے، پورا ایک نظام ہوتا ہے. اب آپ نے اسلامی جمہوریہ رکھا ہوا ہے لیکن انہیں بہت برا لگ رہا ہے. بھائی آپ کی جمہوریت قابل قبول نہیں ہے. عجیب بات ہے یار، تمہاری جمہوریت قابل قبول ہے، ہماری جمہوریت بھی قابل قبول نہیں ہے. نہیں ہے، ایران میں جمہوریت نہیں ہے. 34 سال انقلاب کو ہوئے، 35 انتخابات ہو چکے ہیں. جی گنواؤں؟ 34 سال حکومت کو ہوئے، 35 انتخابات ہو چکے ہیں. وہاں پر رئیس جمہور منتخب ہوتا ہے، صدر. پارلیمنٹ انتخابات کے ذریعے سے آتی ہے، آپ کے یہاں صدر انتخابات کے ذریعے سے آتا ہے. وہاں پر مجلس خبرگان انتخابات کے ذریعے سے آتی ہے. عوامی انتخابات ادھر کس کا طے کر رہے ہیں؟ کس کو بھائی؟ مجتہدین کا انتخاب کر رہی ہے قوم بیٹھ کے. چوتھی چیز مجلس شورا کہلاتی ہے وہاں. سوری، ہاں مجلس شورا اسلامی نہیں، سوری کیا کہا، جسے آپ کے یہاں بلدیاتی نظام کہتے ہیں. مجلس شورا ہی کہلاتی ہے وہاں پہ، کہ جسے آپ کے یہاں بلدیاتی انتخابات کہتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں بلدیاتی ایڈمنسٹریٹر بھی شاید الیکشن کے ذریعے سے آتا ہے، وہاں پر ایک شورا آتی ہے کہ جو پھر انتخاب کرتی ہے اس کا کہ کون بلدیہ کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا. یہ 4 انتخابات ہیں. 3 ان میں سے وہ ہیں جو ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں. 3 وہ ہیں جو ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو 8 سال کے بعد ہوتا ہے، یعنی خبرگان کا. ان میں سے 3 ایسے ہیں کہ جن کی مجبوری تھی کہ وہ بہت تیز ہو گئے. یعنی کیا مطلب؟ بنی صدر کو ہٹا دیا 1 سال کے اندر، پھر انتخابات ہوئے. آگے رجائی شہید ہو گئے، پھر جلدی انتخابات کرانے پڑ گئے. پھر رہبر معظم آگے، ابھی ان کا دوسرا ٹینر پورا نہیں ہوا تھا کاشمیر حسینی کو، کیونکہ رہبر صدر سے رہبر بن گئے، امام کے رحلت ہو گئی، تو پھر ایک انتخابات ہو گئے، حسینی صاحب آگے. اور ریفرینڈم 2 مرتبہ ریفرینڈم ہو چکا ہے. پہلا کون سی حکومت چاہیے؟ ابتدائی 6 مہینے کہہ رہا ہوں، ابتدائی 2 مہینے میں، نہیں 2 غلط ہو گئے، ابتدائی 1 مہینے میں. انتخابات کے فوراً بعد فروری میں انقلاب آیا ہے. مارچ میں لوگوں سے پوچھ لیا کون سی حکومت چاہیے. یہ وہی بات تھی جو لوگ کہہ رہے تھے یار تھوڑا سا اضافہ کر لو، ڈیموکریٹ کر دو، ریپبلکن کر دو، کچھ تو ہو جائے. ہم نے کہا اسلامی جمہوریہ. اور لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی اسلامی جمہوریہ ہے کوئی اور؟ لوگوں نے کہا اسلامی جمہوریہ. 96.9 پھر فوراً آئین بنوایا. 7 مہینے یا 8 مہینے کے اندر ملک کا آئین تیار ہوا ہے، لیکن ایک الیکشن کروانے کے بعد. اور وہ الیکشن تھا خبرگان کا، مجتہدین کا انتخابات کرو، وہ بیٹھ کے ملک کا آئین بنائیں گے. اس آئین پہ پھر ریفرنڈم کرواؤ. خمینی بت شکن 1 سال میں 3 الیکشن. سال مکمل نہیں ہوا کہ چوتھا الیکشن بھی ہو گیا تھا. بہرحال تو کہا جمہوریت ہماری قبول نہیں ہے، آپ کی جمہوریت تو قابل قبول ہے. بہت سوچ سمجھ کے وہ چاہتے ہیں اضافہ ہو جائے، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں اضافہ پورا سسٹم لے کر آتا ہے. درود پڑھیں ہم. یہاں پر ہم روک دیتے ہیں اس بات کو. دینی حکومت کی تعریف سے انشاءاللہ
اگلی دفعہ اگر زندہ رہے تو پھر یہیں سے شروع کریں گے. ایک دو پڑھ دیں محمد بھائی.